السلام علیکم دوستو، میں ہوں سہیل اور ایم سہیل وائس پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سرکش پارٹ 3 ایپیسوڈ نمبر 96۔ جب میں دوبارہ اس بنگلے پر پہنچا تو اس میں بڑا سا وہی تالا جھول رہا تھا اور صبح کی روشنی میں در و دیوار گہرے سکوت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نے گاڑی سے اتر کر ایک لمحہ سوچا، ادھر ادھر دیکھا، پھر چار دیواری پر چڑھ کر اندر چھلانگ لگا دی۔ میں نے نہایت احتیاط سے پنجوں کے بل چھلانگ لگائی تھی۔ اس کے باوجود سر میں ایسی دھمک ہوئی کہ ایک بار تو میرا دل چاہا کہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر وہیں بیٹھ جاؤں، لیکن میں نے صرف ایک لمحے کے لیے درخت کے ستون کا سہارا لینے پر اکتا کیا۔ پورچ میں حسنہ یا جو بھی اس کا اصل نام تھا، اس کی گاڑی بھی اب موجود نہیں تھی۔ اندرونی دروازہ بھی بند تھا۔ میں عمارت کے چاروں طرف چکر لگا لیا۔ تمام کھڑکیاں دروازے مضبوطی سے بند تھے۔ ویسے بھی میری حس بتا رہی تھی کہ وہ اب موجود نہیں تھی، شاید میرے جاتے ہی نکل چکی تھی۔ بہت جلدی کی تھی اس نے۔ میں نے کوئی تالا کھولنے کی کوشش نہیں کی، واپس چھلانگ لگا کر باہر آ گیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ حسنہ اب اس گھر میں نہیں ملے گی۔ عین ممکن تھا کہ یہ اس کا گھر ہی نہ ہو، لیکن جس انداز میں وہ گھر میں چل پھر رہی تھی اور چیزیں استعمال کر رہی تھی، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کم سے کم اس گھر سے خوب اچھی طرح مانوس تھی۔ میں گھر واپس آ گیا اور اپنے بیڈ روم میں پہنچتے ہی میں نے ٹیلی فون میں ریکارڈنگ مشین کا سوئچ آن کیا۔ ٹونی کا ریکارڈ شدہ میسج موجود تھا۔ سر، میں نے اس سیاہ گاڑی کا تعاقب کیا۔ وہ شخص یا تو حد سے زیادہ بدحواس تھا یا پھر نشے میں تھا۔ بہت خطرناک ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ وہ شیر پاؤ برج کی طرف مڑا تو میں اس کے بالکل قریب تھا، لیکن شاید آپ کو معلوم ہو، برج پر ایک جگہ حفاظتی جنگلہ لگا ہوا تھا۔ چند دن پہلے ایک ٹرک کے اس جنگلے سے بڑی ٹکر ہوئی تھی، تاہم ٹرک نیچے گرنے سے بچ گیا تھا۔ جنگلے کی مرمت نہیں ہو سکی۔ وہیں شاید سڑک پر کچھ آئل بھی پھیلا ہوا تھا۔ ایک تو وہ شخص بہت خراب ڈرائیونگ کر رہا تھا، مجھے کراس کرنے کے نکلنے کی کوشش میں ہر حربہ آزما رہا تھا۔ دوسرا، اس پر آئل کی چمک بھی نہیں دیکھی۔ وہاں شاید اس نے گاڑی عقب سے میری گاڑی سے ٹکرانی چاہی تھی، لیکن اسی لمحے اس کی گاڑی بری طرح پھسلتی ہوئی ٹوٹے جنگلے کے پار نیچے ریلوے لائن پر جا گری۔ گاڑی نے کئی قلعے بازیاں کھائیں، فوراً ہی اس میں آگ لگ گئی۔ ریلوے کے آس پاس کی غیر قانونی جھگیوں پر مشتمل جو بستی ہے، وہاں کے لوگ آن پہنچے، آگ بھی بجھائی گئی، لیکن وہ شخص مر چکا تھا۔ اس کی کافی حالت خراب تھی۔ اسے سرکاری ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ دن چڑھے تک آپ کو مزید معلومات فراہم کروں گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی ریکارڈنگ مشین میں موجود نہیں تھی۔ میں نے گہری سانس لے کر سوئچ آف کر دیا اور درم سے اپنے بیڈ پر جا گرا۔ بمشکل 1 گھنٹہ سو پایا تھا جب میری ٹیلی فون کی گھنٹی نے مجھے جگا دیا۔ گھڑی دیکھتے ہوئے میں نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف ٹونی تھا۔ میرا احوال جاننے کے بعد وہ بولا، اس کا نام احمد شجاع تھا اور وہ ریٹائر DIG تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس نے خود ریٹائرمنٹ لے لی تھی، حالانکہ اس کی ڈیوٹی کے 4-5 سال باقی تھے۔ حادثاتی موت تھی۔ لاش اس کے لواحقین کے حوالے کر دی گئی ہے۔ ریٹائر DIG، میں نے قدرے حیرت سے سوچا اور ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کہا، تمہارے پیغام میں اور تمہاری تازہ رپورٹ میں بھی ایک چیز کا کوئی ذکر نہیں ہے جس کے بارے میں کافی متجسم ہوں۔ تمہیں معلوم ہے احمد شجاع کے پاس سیاہ رنگ کا لوہے یا کسی اور دھات کا ایک باکس سا موجود تھا؟ نہیں سر، میں نہیں دیکھ سکا تھا، ٹونی نے جواب دیا۔ میں جب موڑ کاٹ کر اس گلی میں داخل ہوا، اس وقت وہ گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہو رہا تھا اور آپ گر چکے تھے۔ تاہم میں نے دیکھ لیا تھا کہ آپ زیادہ زخمی نہیں ہیں، اس لیے میں نے آپ کے پاس رکنے کے بجائے اس کا تعاقب کرنے کو ترجیح دی۔ وہ تو ہے، تم نے اچھا کیا، میں نے نیند سے بوجھل آواز میں کہا۔ لیکن حادثے کے بعد تم نے اس قسم کی کوئی چیز گاڑی سے نکلتے یا برآمد ہوتے تو نہیں دیکھی؟ نہیں سر، ٹونی نے جواب دیا۔ حادثے کے فوراً بعد لوگوں نے آگ بجھانے اور گاڑی ٹھنڈی ہونے کے بعد گاڑی کی تلاشی لی تھی، کیونکہ ایک تو انہیں ایسی کوئی چیز نہیں مل رہی تھی
جس سے اس شخصی شناخت میں مدد مل سکی تھی۔ دوسری، وہ نہیں چاہتے تھے کہ بیچارے کی کوئی قیمتی چیز تباہ شدہ گاڑی میں رہ جائے اور بعد میں کوئی پار کر لے۔ وہ اس کی ہر چیز لاش کے ساتھ ہی اسپتال پہنچانا چاہتے تھے تاکہ جب اس کے لواحقین لاش لینے آئے تو چیزیں بھی وصول کر لیں۔ چھوٹی موٹی چیزیں تباہ شدہ سی حالت میں گاڑی سے برآمد ہوئیں، لیکن اس قسم کا کوئی باکس یا بریف کیس وغیرہ نہیں نکلا تھا۔ میں نے خود تلاشی لینے والوں پر نظر رکھی تھی، اور وہ شخص تعاقب کے دوران بھی تمہاری نظر سے قطعی اوجھل نہیں ہوا تھا، میں نے دریافت کیا۔ صرف ایک موڑ پر چند سیکنڈ کے لیے اس کی گاڑی میری نظروں سے اوجھل رہی تھی۔ وہ پہلے موڑ عبور کر گیا تھا، لیکن میں نے سمجھا کہ اس نے راستے میں کہیں کوئی چیز پھینکی ہوگی، ٹونی بولا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ جو چیز اس نے جان پر کھیل کر اپنے قبضے میں رکھی تھی اسے وہ کیسے پھینک سکتا تھا؟ لیکن سوال یہ تھا کہ وہ باکس پھر کہاں گیا؟ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد میں نے کہا، پھر ذرا اس کا ایڈریس لکھواؤ، میں خود جا کر دیکھوں گا، شاید کوئی کام کی بات معلوم ہو سکے۔ ٹونی نے ایڈریس مجھے لکھوا دیا۔ وہ کینٹ کے علاقے کا ایڈریس تھا۔ میں نے اس خیال سے ایڈریس لے لیا تھا کہ شاید بعد میں کار کے ملبے سے وہ دھات کا باکس برآمد ہو گیا ہو اور احمد شجاع کے گھر پہنچا دیا گیا ہو۔ شاید اس کے گھر کے کسی فرد سے مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے۔ دل میں یہی امید لے کر میں سوم والے دن احمد شجاع کے ہاں جا پہنچا۔ میرے خیال میں یہ ایک ایسا موقع تھا جب تعلق داری کے بارے میں کوئی بھی دعویٰ کیا جا سکتا تھا اور اس کے اہل خانہ کے زیادہ سے زیادہ قریب جانے کی کوشش کی جا سکتی تھی۔ احمد شجاع کے گھر پہنچ کر مجھے خاصی حیرت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ گھر کیا تھا؟ ایک اچھا بڑا قلعہ تھا۔ کینٹ جیسے مہنگے علاقے میں اتنا طویل اور عالی شان مکان ہونا کوئی معنی رکھتا تھا۔ گلی میں دونوں طرف قیمتی گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ DIG بڑی چیز ہوتا ہے۔ سرکار کی طرف سے جائز ذرائع سے بھی اسے بہت کچھ ملتا ہے، لیکن اس کی کوٹھی کی شان و شوکت میری آنکھ میں کچھ کھٹکی تھی۔ در و دیوار دیکھ کر ہی اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا وہ کس طرح کا عالی شان گھر تھا۔ دیواروں سے کئی ایئر کنڈیشن نظر آ رہے تھے۔ طویل عرضہ پورش میں 5 بیش قیمت کاریں اور جیپ، اور اس کے علاوہ ایکسیڈنٹ میں حادثے میں تباہ ہو چکی تھی ایک گاڑی۔ باہر کھڑی کاریں تو مہمانوں کی تھیں اور پورش میں کھڑی ہوئی کاریں یقیناً اہل خانہ کی ہی تھیں۔ لون میں شامیانے لگے ہوئے تھے، بیرے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ 2-3 نوجوانوں سے اظہار افسوس کیا جا رہا تھا اور کھا پی کر رخصت ہوتے جا رہے تھے مہمان۔ فضا میں کھانوں اور اس کی لوزمات کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مہمان بھی بس اظہار افسوس کرنے تک سنجیدہ اور بوجھل سے دکھائی نظر آتے تھے، لیکن جو ہی کھانے کی میز پر پہنچتے ہنسی مذاق شروع ہو جاتا۔ سوم کیا تھا، اچھا بھلا شادی کا سما دکھائی دیتا تھا۔ عجیب زمانہ آ گیا تھا۔ شادی اور فوتگی میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا تھا۔ تینوں نوجوان یقیناً احمد شجاع کے بیٹے تھے جن سے لوگ افسوس کر رہے تھے۔ ان کی عمروں میں تھوڑا تھوڑا ہی فرق تھا اور ان تینوں کی شخصیتوں میں احمد شجاع کی جھلک نظر آتی تھی۔ احمد شجاع کو میں نے اندھیرے میں چند لمحے کے لیے دیکھا تھا اور وہ چند لمحے بھی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، لیکن اس کا سراپا میری نگاہوں میں محفوظ ہو گیا تھا۔ بہت مدت بعد کوئی شخص مجھے اس طرح ذکر پہنچا کر بھاگا تھا۔ اگر وہ مر نہ گیا ہوتا تو میرے دل میں خواہ اس کے لیے خلش سی بیٹھ جاتی۔ میں فوری طور پر ان نوجوانوں کے پاس افسوس کرنے نہیں گیا۔ ایک طرف کو بیٹھ کر ایک بیرے سے کوک لے کر دھیرے دھیرے چسکیاں لینے لگا۔ میں جو ہی ذرا گرد و پیش کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ ایک لحاظ سے اچھا ہی ہوا کیونکہ اسی دوران مجھے وہاں پر سہیل شریف نظر آ گیا۔ میں سرسری نظر سے دیکھ کر تو شاید اسے پہچان ہی نہ پاتا۔ وہ سادہ لباس میں تھا، جبکہ میں نے اسے جتنی بار بھی دیکھا تھا وردی میں دیکھا تھا۔ سادہ لباس میں تو وہ بہت ہی مختلف نظر آ رہا تھا۔ پولیس والے عام طور پر سادہ لباس میں بھی پہچانے جاتے ہیں کہ وہ پولیس والے ہیں، لیکن شریف سیال پر تو کوئی شبہ تک نہیں کر سکتا تھا کہ وہ پولیس والا ہے۔ اسے گاما حلوائی، فجا نائی یا شیدہ
غرض کے کچھ بھی سمجھا جا سکتا تھا، پولیس والا نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں بازو پھلا کر میری طرف بڑھا اور چہکا، اوئے بلے بلے، ایتھے تے اپنے چودھری صاحب بھی آئے ہوئے نے۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ زیادہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں۔ میں حتی الامکان غیر نمایاں نظر آنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک طرف کو دبکا بیٹھا تھا۔ اس کے باوجود کئی افراد نے بار بار مڑ کر میری طرف دیکھا۔ شریف سیال تو اپنے جھٹکے دار انداز سے چھوٹا موٹا مجمع لگا سکتا تھا۔ میرا اشارہ پا کر وہ میرے برابر والی کرسی پر آ بیٹھا۔ میں نے طویل سانس لے کر نیچی آواز میں کہا، تو تم بھی احمد شجاع صاحب کو جانتے ہو؟ میں نے اپنے لہجے کو سوالیہ بنانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میرے تو وہ ڈپارٹمنٹ کے آدمی تھے چودھری صاحب، وہ قدرے فخرانہ سے لہجے میں بولا۔ تھے تو وہ بہت بڑے افسر، لیکن مجھے ڈائریکٹ جانتے تھے۔ میں اس وقت ہیڈ کانسٹیبل تھا۔ بڑے دل والے آدمی تھے، غرور افسرانہ اکڑ بالکل نہیں تھی ان میں۔ کئی بار انہوں نے چھوٹی موٹی باتوں پر انعام سے نوازا، محکمے کی طرف سے نہیں بلکہ اپنی جیب سے۔ اس کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ بے شک اس کے لہجے میں عقیدت اور ممنونیت تھی، لیکن اس کی تہ میں کوئی اور تاثر بھی چھپا ہوا تھا جسے میں کوئی نام دینے سے قاصر تھا۔ ایک لمحے کی توقع کے بعد وہ بولا، آپ کے کب واقف بنے تھے؟ شریف سیال ایسا آدمی تھا جس سے کم مجھے جھوٹ بولنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، اور میں اسے بلا تکلف خرید بھی سکتا تھا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، میری ان سے کوئی خاص شناسائی نہیں تھی، میں پہلی بار ان کے گھر آیا ہوں۔ کیا محروم خاندانی طور پر خاصے کھاتے پیتے آدمی تھے؟ رہن سہن بڑا ٹھاٹ دار دکھائی دے رہا ہے۔ وہ عجیب سے انداز میں بے آواز طریقے سے ہنسا اور ادھر ادھر دیکھ کر گردن میری طرف جھکاتے ہوئے نیچی آواز میں بولا، کسی کے سوم پر اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اچھا نہیں لگتا، لیکن آپ میرے زیادہ قریبی موسن ہیں، اب آپ سے کیا چھپانا۔ آپ تو ان کا یہ ایک ہی گھر دیکھ کر شاید اندر ہی اندر کچھ حیران پریشان سے ہو رہے ہیں۔ ان کی جائیداد کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کہاں کہاں کس کس طرح کی کوٹھیاں اور بنگلے بکھرے ہوئے ہیں۔ وہ ایک بار پھر گویا سینسر لگا کر ہنسنے لگا۔ ہنسی تھمی تو وہ سرگوشی میں بولا، احمد شجاع صاحب بڑے دڑلے کے آدمی تھے، بہادری ان میں کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی، یعنی رشوت کھانے کے معاملے میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے، بے خوف و خطر کھاتے تھے اور بے حساب کھاتے تھے۔ ظاہر ہے ان کا عہدہ بھی کچھ ایسا تھا، سینکڑوں اور ہزاروں کی باتیں تو ان سے ہو نہیں سکتی تھی، لمبے ہی معاملات ان کے پاس جا کر پھنستے تھے، لاکھوں کے چکر ہوتے تھے، چھوٹے موٹے نظر آنے والے معاملے تو نیچے ہی نیچے طے ہو جاتے ہیں نا، لوگ اپنا اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ شجاع صاحب مہینے میں 2-3 شکار کر لیتے تھے، باقی دن آرام سے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر ڈکارے لیتے گزر جاتے تھے۔ کیا نوکری کے دوران بھی اسی شان و شوکت سے رہتے تھے؟ میں نے ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زیادہ شان و شوکت تو ریٹائرمنٹ کے بعد آئی تھی، بہرحال دوران ملازمت میں بھی کچھ کم نہیں تھے۔ لڑکوں کو تو اسی زمانے میں کام سے لگا دیا تھا، کارخانے لگوا دیے تھے، ہر ایک کو الگ الگ، اور کوئی انہیں نہیں پوچھتا تھا کہ یہ کیا سلسلہ ہے، کہاں سے آ رہی ہے اتنی دولت۔ میں نے پوچھا، حالانکہ اس سوال کے تمام جوابات مجھے معلوم تھے۔ پوچھنے والوں کے گھر بھی بڑے بڑے نذرانے تحفے تحائف جاتے رہتے ہیں جی۔ ایک بار جب میں کسی گمنام شخص کی طرف سے تحفے میں آئے ہوئے 2 لاکھ روپے کا بریف کیس لے کر سخت گھبرایا ہوا آپ کے پاس پہنچا تھا، تو آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا اور تسلی دی تھی کہ لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں، لیکن کوئی انہیں کچھ نہیں کہہ رہا۔ مجھے لگتا ہے آپ کو ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن آپ یوں ہی سیدھے اور معصوم بن کر سب کچھ پوچھتے رہتے ہیں۔ وہ بغور میری طرف دیکھ کر گردن ہلاتے ہوئے مسکرایا۔ ہاں مجھے معلوم تو بہت کچھ ہوتا ہے، میں نے تسلیم کیا، پھر بھی پوچھتے رہنے سے کوئی نہ کوئی نئی بات معلوم ہوتی ہی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی مختلف نکتہ سامنے آتا ہی رہتا ہے۔ تم بتاتے رہو، بتانے میں کیا حرج ہے؟ جی ہاں، آپ تو اپنے ہی آدمی ہیں، آپ سے تو ساری گپ شپ لگتی رہتی ہے، وہ مطمئن لہجے میں بولا۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے
یہ جو کھانے پینے کا سلسلہ ہے یہ بھی اوپر سے نیچے تک ایک نظام ہے۔ میں تو ایک ڈرپوک آدمی ہوں، اس نظام میں پوری طرح داخل نہیں ہو سکا، لیکن ایک مرتبہ آدمی اس میں گھس جائے تو اس بڑی سی مشین کا ایک پرزہ بن جاتا ہے، آرام سے اپنا کام بھی کرتا رہتا ہے اور اس کی مدد سے دوسروں کا کام بھی چلتا رہتا ہے۔ اندر سے قرآن خوانی کی آوازیں آ رہی تھیں، مدھم سی یہ آواز کبھی بالکل مدھم ہو جاتی تھی۔ مرحوم کو اصالِ ثواب کے لیے قرآن پڑھے جا رہے تھے۔ کورج کی طرف سے خواتین کی آمد و رفت جاری تھی، وہ اندر کہیں جا رہی تھیں۔ مردوں میں جنہیں قرآن خوانی میں شرکت کرنا تھی وہ ڈرائنگ روم کی طرف جا رہے تھے۔ شریف سیال ایک نظر پورج کی طرف دیکھ کر مدھم آواز میں بات جاری رکھتے ہوئے بولا، شجاع صاحب تو بڑے آدمی تھے، انہیں تو ویسے بھی چھوٹے موٹے آدمی تو پوچھ ہی نہیں سکتے تھے، بڑے لوگوں سے ان کے تعلقات بہت اچھے تھے، بہت بڑے بڑے لوگوں کے ان سے بڑے بڑے کام پڑتے رہتے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی چودھری صاحب، اس نے ٹھنڈی سانس لی، کہ شجاع صاحب سے ویسے بھی کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا تھا، قانونی طور پر ان کے سارے کام پکے تھے، پر ایسے افسروں کے 2-4 ایکڑ بھی خاندانی زمین ہوتی ہے تو وہ ذمہ دار مشہور ہوتے ہیں، اور اگر نہیں بھی ہوتی تو وہ لے لیتے ہیں، خواہ انہوں نے جا کر ان زمینوں کی شکل بھی نہ دیکھی ہو، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ انہیں بڑی آمدنی دیتی رہتی ہیں۔ سارے ٹھاٹھ بار ذمہ داری کے نظر آتے ہیں۔ شجاع صاحب کا بھی یہی سلسلہ تھا، پہلے ذمہ داری کی آڑ رہی، پھر اس کی آمدنی اور کچھ قرضے وغیرہ ملا کر کاریں دیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے، ایک بار آدمی کی لائن سیدھی ہو جائے تو چل سو چل۔ ہاں یہ تو ہے، میں نے تسلیم کیا۔ لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ شجاع صاحب نے بڑی ترقی کی، اپنے وسائل کو بڑی صحیح طریقے سے استعمال کیا۔ یہ سارا پیسے کا کھیل ہے۔ اس نے آنکھوں سے گرد و پیش کی طرف اشارہ کیا، پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا اور سر جھٹک کر وہ اپنے گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا، توبہ توبہ، کتنے کمینے ہو گئے ہیں یہ لوگ، کسی کے سونپ پر کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، در پھٹے منہ، کیا کریں، اتفاق سے موقع ہی اب میسر آیا ہے۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، وہ سر کھلاتے ہوئے بولا، اب ہمیں محروم کی تھوڑی سی تعریفیں بھی کر لینی چاہیے۔ کوئی شک نہیں کہ محروم تھے بہت اچھے آدمی، ان کی خامیوں سے ہمیں کیا مطلب، ہمیں تو ان خامیوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ میں تو ان کے سامنے ایک بہت ہی ادنی آدمی تھا، لیکن مجھے انہوں نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچانے کی کوشش کی، انعامات سے بھی نوازتے رہے۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی کہ ہم ایک ہی سسٹم کے آدمی تھے۔ میں جب چھوٹا تھا تب سے انہیں جانتا تھا، میرے باپ دادا ان کے باپ دادا کو جانتے تھے، ہمیں معلوم تھا کہ ان کی کوئی زمین وغیرہ نہیں تھی اور وہ کوئی ایسے خوشحال آدمی نہیں تھے، ان کا خاندان ہمارے خاندان سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ شاید وہ یہی چاہتے ہوں کہ میں کسی سے ان کی خاندانی پس منظر کا ذکر نہ کروں۔ وہ سیدھا آدمی تھا لیکن سمجھتا بہرحال سب کچھ تھا۔ میں نے دور کھڑے ہوئے 3 ہم شکل سے نوجوانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تصدیق چاہی، یہ تینوں شجاع صاحب کے بیٹے ہیں؟ جی ہاں، آپ ان سے نہیں ملے؟ شریف سیال بولا، یہ تینوں انہی کے لڑکے ہیں، لڑکپن میں ہی صنعت کار بن گئے ہیں۔ سرکاری نوکریاں تو بعض اوقات لوگوں کی تو 7 نسلیں سنوار جاتی ہے، اسی لیے تو ہمارے ہاں سرکاری نوکریوں کے لیے اتنی کھینچا تانی بلکہ قتل خون ہوتے ہیں۔ ہمارا تو سیاسی نظام بھی سرکاری نوکریوں کے گرد گھوم پھر رہا ہے۔ ہر پارٹی اپنے جانشینوں سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ کامیاب ہوتے ہی انہیں نوکریوں سے نوازیں گے، اور یہ بات گویا طے شدہ ہوتی ہے کہ نوکریوں سے مرد صرف نوکریاں بلکہ سرکاری نوکریاں ہوں گی، اور وہ بھی کچھ اس قسم کی جس میں تنہا اگر 1000 روپیہ ماہوار ہوگی تو اوپر کی آمدنی کئی ہزار روپے روزانہ۔ اس لیے تو سر دڑ کی بازی لگی رہتی ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ اگر ہماری حوث کا یہی عالم رہا تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اگر ہم شتر مرغ بن کر ریت میں منہ نہ چھپائیں تو انجام کیا ہوگا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔
خیر یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، ذرا محروم کے لڑکوں سے تو مل لوں، میں نے تو ابھی تک افسوس بھی نہیں کیا، آپ پسند کریں تو میں ان سے آپ کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، شریف سیال اٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے بٹھاتے ہوئے کہا، میں خود ہی مل لوں گا۔ ان تینوں نوجوانوں کے پاس پہنچ کر میں نے اپنا تعارف کرایا۔ شجاع صاحب کی ناگئی موت پر افسوس کا اظہار کرنے لگا۔ ایسے شخص کی موت پر اظہار افسوس مجھے عجیب لگ رہا تھا، جس نے بغیر کسی دشمنی کے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا ہوتا تو آج اس کی جگہ میرا سوم ہوتا۔ وہ تینوں نوجوان بڑی خوش اخلاقی سے مجھ سے ملے، حتیٰ کہ کچھ دیر میں نے محروم کی اعلیٰ صفات پر بھی تبادلہ خیال کیا، وہ اعلیٰ صفات جن کا مجھے ذرا بھی علم نہیں تھا۔ جب خاصی دیر اس طرح کی باتیں ہو چکی تو چند لمحوں کے وقفے کے بعد میں نے کہا، شجاع صاحب سے میری شناسائی زیادہ پرانے نہیں، اس لیے آپ لوگوں سے بھی ملاقات کا موقع نہیں آ سکا، لیکن کاروباری طور پر ہمارا تعلق بہت مضبوط رہا تھا اور مستقبل قریب میں اس کے مزید مضبوط ہونے کے امکانات تھے۔ ان کی بے وقت موت نے جہاں وہ سلسلہ خطرے میں ڈال دیا، وہیں ایک الجھن بھی کھڑی کر دی۔ لیکن چلیے چھوڑیے، اس موقع پر اس قسم کی باتیں کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ بڑا لڑکا جس کا نام سرور تھا قدرے چونکتے ہوئے بولا، نہیں نہیں، آپ تکلف نہ کریں، اطمینان سے بات کریں، ویسے تو ڈیڈی کے سارے کاروبار معاملات ہمارے ہی ہاتھوں میں تھے، وہ تو صحیح معنوں میں ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے تھے، ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ آپ گھومیں پھریں، عیش کریں، زندگی بھر آپ نے محنت کی ہے، اب ہر ذمہ داری ہم پر ڈال دیں، لیکن انہوں نے کبھی آپ سے کسی کاروباری تعلق کا ذکر نہیں کیا، تاہم اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، آپ سے تعلق ہمارے لیے فخر کا باعث ہوگا، ڈیڈی سے اگر آپ کی کوئی بات ہوئی تھی تو ہم اسے نبھائیں گے، ہم نے ہمیشہ ان کی تمام کاموں اور تمام ذمہ داریوں کو نبھایا ہے، اگر ان کی طرف کوئی لین دین تھا تو ہم اسے بھی پورا کریں گے، آپ بلا تکلف بات کریں، موقع کی فکر نہ کریں، جو باتیں کل ہونی ہیں وہ اگر آج ہو جائیں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ سرور بڑا شیریں زبان نوجوان تھا، میں نے بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم ذرا ایک خاص قسم کے پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے، ابھی تو اس کی کوئی شکل ہی نہیں بنی تھی، اس لیے کسی سے اس کے بارے میں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے لہجے کو معنی خیر بنانے کی کوشش کی۔ سرور نے سر ہلایا، میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، معاملہ لین دین کا نہیں، صرف ایک چھوٹی سی امانت کا ہے۔ اس کے چہرے پر قدرے اطمینان ابھر آیا، شاید اس لیے کہ میں کسی رقم وغیرہ کا دعویٰ دار ثابت نہیں ہوا تھا۔ میں نے نظر اس کے چہرے پر جمائے رکھی اور کہا، لوہے کا ایک سیاہ رنگ کا باکس تھا، چھوٹی سی ایک تجوری سی، لیکن وہ چاروں طرف سے بند تھا، اس کا کوئی حصہ کھلنے والا دکھائی نہیں دیتا۔ میں نے اچھی طرح وضاحت سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ کس قسم کا باکس تھا، ہاتھوں کے اشارے کی مدد سے بھی میں نے اسے اس کا سائز بھی واضح کرنے کی کوشش کی۔ اس کی ساخت کے بارے میں سمجھانے کے بعد میں نے کہا، حادثے سے کچھ دیر پہلے جو باکس شجاع صاحب کے پاس تھا وہ میری امانت تھا، شاید پولیس یا اسپتال والوں نے وہ آپ کو دیا ہو، یا آپ کو اس کے بارے میں کچھ علم ہو، وہ مجھے واپس چاہیے تھا۔ تینوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر سرور ہی بولا، اس قسم کا تو کوئی باکس ہمیں کسی ذریعے سے نہیں ملا، اور نہ ہی ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم ہے، کیا تھا اس باکس میں؟ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، میں نے دیانتداری سے کہا، میرے پاس بھی در حقیقت وہ کسی اور کی امانت تھا، شجاع صاحب کے انتقال کے بعد اسے واپس پہنچانا بے حد ضروری ہو گیا ہے، یوں سمجھ لیں کہ وہ باکس جس شخص کا تھا اسے ہمارے پروجیکٹ میں ہمارا تیسرا پارٹنر بننا تھا، وہ باکس کسی اور شخص کے لیے بالکل بیکار ہے، یہ مجھے اس کے اصل مالک نے بتایا ہے، اب شجاع صاحب کے بغیر پروگرام پر عمل نہیں ہو سکے گا، سارا منصوبہ ختم کر دیا گیا ہے۔ سرور بے بسی میں اس سے لہجے میں بولا، لیکن ہم اب اس سلسلے میں تو آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، ہمیں تو اس باکس کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، تباہ شدہ کار کو بھی ہم نے خود جا کر دیکھا تھا،
اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ ڈیڈی نے اشارتاً بھی کبھی اس قسم کی کسی چیز کا ہم سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ اگر ہمیں کچھ معلوم ہوتا تو میں ضرور اس کے بارے میں عرض کرتا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ سچ ہی بول رہا تھا۔ ایک لمحے خاموشی کے بعد میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، خیر چلیں کوئی بات نہیں، لیکن اسے ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ اگر اس سلسلے میں کوئی بات سامنے آئے تو مجھے ضرور اطلاع کیجیے گا، خواہ وہ آپ کو کتنی ہی غیر اہم محسوس ہو۔ میں نے اپنا ویٹنگ کارڈ سرور کو دے دیا۔ کارڈ کا جائزہ لیتے ہوئے وہ ہچکچاہٹ امیز سے لہجے میں بولا، آپ کو کیسے یقین ہے کہ حادثے سے کچھ دیر پہلے وہ باکس ڈیڈی کے پاس تھا؟ آپ نے باکس ڈیڈی کو دیا تھا یا آپ خود ان کے ساتھ تھے؟ نہ تو میں ان کے ساتھ تھا اور نہ ہی باکس میں نے ان کے حوالے کیا تھا، میں نے کچھ سوچ کر کہا، بلکہ مجھے یہ بات ایک لڑکی نے بتائی ہے جس سے وہ شادی کرنے والے تھے۔ تینوں کو بیک وقت خاصا زوردار جھٹکا لگا تھا اور تینوں نے ایک ساتھ ہی ایک دوسرے کو دیکھا، گویا اس خیال سے سہم گئے ہوں کہ یہ بات کسی نے سن نہ لی ہو۔ سرور تھوک نکل کر بولا، آئیے ادھر چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ مجھے شامیانے سے باہر لان کے ایک گوشے میں لے گئے جہاں لوگوں کی آمد و رفت نہیں تھی۔ باقی دونوں بھائی شامیانے میں ہی رہ گئے۔ ایک بار پھر وہ محتاط سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ کر بولا، مجھے ڈر تھا کہ کوئی عزیز رشتہ دار اس قسم کی بات سن نہ لے اور ممی کے کان میں نہ ڈال دے۔ اس عمر میں اس قسم کی بات سن کر ظاہر ہے ممی کو کافی دکھ ہوگا۔ مجھے یقین تھا کہ اس قسم کی بات سن کر اسے بھی دکھ ہوا تھا، تاہم میں نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا۔ ایک لمحے کی توقع کے بعد وہ بولا، کون ہے وہ لڑکی؟ حسنہ اس کا نام ہے، ویسے مجھے شبہ ہے کہ یہ اس کا اصلی نام نہیں ہے۔ میں نے اطمینان سے کہا، میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، تاہم مجھے اس کا ایڈریس معلوم ہے۔ میں نے اسے اس کوٹھی کا نمبر بتایا جس میں حسنہ مجھے لے گئی تھی۔ وہ قدرے چونک کر بولا، یہ کوٹھی تو ہماری ہی ہے، ڈیڈی نے کہا تھا کہ انہوں نے کسی کو کرائے پر دے رکھی ہے۔ اس جملے میں شاید کرائے کا لفظ فضول تھا۔ حسنہ کو دے رکھی ہوگی، میں نے سادگی سے کہا۔ میں تو یہ بھی کہنا چاہتا تھا کہ کرایہ شاید وہ کسی اور شکل میں وصول کرتے ہوں گے، لیکن میں نے اپنے آپ کو یہ جملہ کہنے سے باز رکھا۔ وہ ایک لمحے الجھن امیز انداز میں ہاتھ مسلنے کے بعد بولا، دیکھیں چودھری صاحب، اب آپ سے کیا چھپانا۔ ڈیڈی نے اپنی بھرپور زندگی گزاری۔ جوانی میں تو وہ عورتوں کے معاملے میں منہ زور تھے ہی، لیکن جوں جوں بڑھاپا آ رہا تھا، حیرت انگیز طور پر وہ اور بھی وہ ہوتے جا رہے تھے۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ گویا کوئی موزوں الفاظ تلاش نہیں کر پا رہا تھا، آخر باپ کا احترام کرتا تھا۔ عیاش، میں نے سنجیدگی سے اس کے جملے میں خالی جگہ پر کر دی۔ اس نے یوں شرمندہ سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اسے مجھ جیسے شریف آدمی سے اپنے باپ کے بارے میں اس موقع پر ایسے الفاظ کے استعمال کی توقع نہیں تھی، تاہم اس لفظ کو اس نے گویا ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا، اور وہ سر ہلاتے ہوئے قدرے جلدی سے بولا، ہاں بس یہی سمجھ لیجئے، اس عمر میں بھی ایک سے ایک خوبصورت اور نوخیر لڑکی کے ساتھ ان کے مراسم رہتے تھے، لیکن یہ سب حرکتیں وہ ممی سے چھپ کر کرتے تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ ممی سے ڈرتے تھے، ڈرتے تو شاید وہ کسی سے بھی نہیں تھے، بس ایسے ہی انہوں نے ممی کا وہ مان اور احترام ہمیشہ قائم رکھا جو ایک خاوند کو رکھنا چاہیے۔ ممی کے سامنے انہوں نے کبھی ڈٹھائی کا مظاہرہ کرنے یا دل توڑنے کی کوشش نہیں کی۔ میرا مطلب ہے وہ شادی کے معاملے میں کبھی نہیں پڑے، اس معاملے میں وہ بڑے ٹھیک آدمی تھے۔ اپنے طور طریقوں کا اثر انہوں نے اپنے گھر پر کبھی پڑنے نہیں دیا، ان کی گھریلو زندگی میں کبھی کوئی خلل نہیں آیا۔ عیش و عشرت کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ میں نے سر ہلایا۔ وہ ہر معاملے میں بڑے بااصول آدمی تھے چودھری صاحب، سرور نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ وہ واقعی فرزندی کا حق ادا کر رہا تھا۔ باپ اس کے لیے دولت جائیداد چھوڑ کر مرا تھا تو اسے محروم کی ہر ادا میں اصول پسندی نظر آ رہی تھی۔ پھر ایک لمحے کی توقع سے وہ بولا، میں گارڈن ٹون والی کوٹھی میں جا کر دیکھوں گا کہ وہ لڑکی کون ہے اور ڈیڈی سے اس کا کیا معاملہ تھا۔ باکس کے بارے میں اگر کوئی بھی بات معلوم ہو سکی تو میں ضرور آپ کو اطلاع دوں گا۔ بہت شکریہ۔
میں اب چلتا ہوں، میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین تھا کہ حسنہ اب اسے کوٹھی میں نہیں ملے گی۔ آپ نے کھانا وغیرہ کھایا؟ سرور کو دفاتن آداب میزبانی کا خیال آیا۔ نہیں، بس بہت شکریہ، یہ سوم وغیرہ کے اتنے پرتکلف اور پر اہتمام کھانے میرے حلق سے نیچے نہیں اترتے، میں نے کہا، اور جواب کا انتظار کیے بغیر تیزی سے جانے کے لیے مڑ گیا۔ واپسی میں شریف سیال سے ملنے کے لیے ذرا رک گیا۔ وہ اس وقت چرگے پر ہاتھ صاف کر رہا تھا، یا یوں کہنا چاہیے کہ ہاتھ گندے کر رہا تھا، کیونکہ وہ چھری کانٹے کا تکلف کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ چودھری صاحب، وہ مجھے جاتے دیکھ کر چونک کر بولا، میں آپ کو یہ بتانا تو بھول ہی گیا کہ میں نے آپ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس رقم سے مکان خرید لیا تھا جو کسی نامعلوم مہربان نے مجھے بھجوائی تھی۔ تھوڑا سا قرضہ بھی پکڑ لیا تھا، بڑا اچھا مکان مل گیا تھا، بیوی بچے بڑے خوش ہیں، آپ کو دن رات دعائیں دیتے ہیں۔ میں بھی آپ کو بہت دعائیں دیتا ہوں، لیکن میں نے تو تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو صرف مشورہ دیا تھا، میں نے حقیقتاً ذرا خیرت سے کہا۔ چودھری صاحب، مشورہ بھی اگر کسی بڑے آدمی کا ہو، سمجھدار آدمی کا ہو، اور اس میں اس کا خلوص بھی شامل ہو، تو اس مشورے سے بڑھ کر قیمتی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ وہ حقیقی ممنونیت سے بولا۔ ویسے بھی میں تو محسوس کرتا ہوں کہ جب سے میری آپ سے شناسائی ہوئی ہے میرے حالات کچھ بدلتے جا رہے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ سے صرف شناسائی رکھنا بھی مجھ جیسے غربا کے لیے خوش قسمتی ثابت ہوتی ہے۔ اب اتنا بھی شرمندہ مت کرو شریف، میں نے اس کا کندھا تھپتاتے ہوئے کہا۔ خالی ہولی مشوروں کے بدلے دعائیں کیا لینا؟ ایسا کرو، کل شام گھر پر ہی رہنا، میرے دفتر سے کوئی آدمی آ کر تمہارے مکان کا جائزہ لے جائے گا اور اسے معقول طریقے سے سجا دے گا۔ اب مکان ہو گیا ہے تو اس کی سجاوٹ بھی تمہاری خوشی کے مطابق ہو جانی چاہیے۔ تم صرف اتنی زحمت کرنا کہ میرے آفس فون کر کے میری سیکرٹری کو اپنا ایڈریس لکھوا دینا۔ میں ابھی آفس کی جا رہا ہوں، اسے اس سلسلے میں ہدایت دے دوں گا۔ یہ کہہ کر میں گیٹ کی طرف چل دیا۔ وہ چرگا چھوڑ کر میرے پیچھے لپکا اور عاجزانہ لہجے میں بولا، چودھری صاحب، ایمان نال اللہ دی قسم اس مہربانی کی ضرورت نہیں، میرے لیے تو یہی بڑا اعزاز ہے کہ آپ جیسا بڑا آدمی میرا مہربان، میرا شناسا اور دوست ہے۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، آپ کی دعاؤں سے مکان ہو گیا ہے تو مرضی کا فرنیچر بھی ہو جائے گا۔ مجھے نہ تو جلدی ہے اور نہ ہی لالچ، اسی لیے تو میں یہ انتظام کر رہا ہوں۔ میں ان لوگوں کو بڑا قدردان ہوں جنہیں نہ تو اپنی خواہشات کی تکمیل کی اجرت ہوتی ہے اور نہ ہی لالچ، میں نے رکے بغیر کہا۔ وہ میرے ساتھ تیز قدم چلتا ہوا بولا۔ چرگے کی بوٹی اس کے منہ میں ہی پھنسی رہ گئی تھی۔ گھٹی گھٹی آواز میں اس نے مزید کچھ کہنا چاہا، لیکن میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو اور جا کر کھانا کھاؤ۔ بالکل اسی طرح کرنا جس طرح میں نے کہا ہے، ورنہ یاد رکھنا کہ میں اپنی بات نہ ماننے والے دوستوں کو بھی پھینٹی لگا دیتا ہوں۔ میں اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر باہر آ گیا اور گاڑی میں بیٹھ کر دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اس باکس کی پرسراریت میں میرا ذہن الجھ کر رہ گیا تھا جو میں یہاں بھی چلا آیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ عین ممکن ہے وہ باکس اتنا اہم نہ ہو جتنا میں سمجھ رہا تھا۔ بے شک احمد شجاع نے اس کے لیے جان کی بازی لگا دی تھی، لیکن عین ممکن تھا کہ وہ صرف اس کی اپنی ذات کی حد تک اہم رہا ہو۔ لیکن مجھے اس باکس سے ریڈ ڈاٹ کا بھی کوئی تعلق نظر آ رہا تھا، اور اگر احمد شجاع اس کے لیے سر درد کی بازی لگا رہا تھا تو یہ بھی عین ممکن تھا کہ ریڈ ڈاٹ سے اس کا بھی کوئی تعلق رہا ہو، اور ریڈ ڈاٹ جیسی ایک انتہائی مشکوک قسم کی تنظیم سے ایک ریٹائر DIG کا کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ یہ ایک خاصی قابل غور بات تھی۔ پھر مجھے یہ بھی خیال آیا کہ میں اس معاملے میں خام خواہ ہی کیوں پرسراریت تلاش نہیں کر رہا۔ ابھی تک تو مجھے صحیح طور پر یہی معلوم نہیں تھا کہ ریڈ ڈاٹ کیا چیز تھی۔ یہ واقعی کوئی تنظیم تھی یا دو چار پڑھے لکھے بدماشوں نے یوں ہی ذرا تاثر بنانے کے لیے اپنی ٹولی کا ایک نام رکھ لیا تھا؟ انہی سوچوں میں الجھا ہوا میں آفس پہنچا تو عمارت کے صدر دروازے پر ایک اور الجھن میری منتظر تھی، اور اس الجھن کا نام وسیم احمد تھا۔ وہ دروازے کے قریب ہی ایک ستون کا سہارا لیے کھڑا تھا اور اینک کے عقب میں اپنی گول گول سی آنکھیں گھما رہا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔
اگر وہ مجھے دیکھ نہ چکا ہوتا تو شاید میں الٹے قدموں لوٹ جاتا اور عمارت کے گرد گھوم کر پچھلے دروازے سے اندر چلا جاتا، مگر قدرت کو یوں میری خلاصی منظور نہ تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر میری طرف لپکا چلا آ رہا تھا۔ سر جی، چودھری صاحب، اس کے انداز میں اتنی اجلت تھی کہ اگر میں اس کا ہاتھ نہ تھام لیتا تو شاید وہ میرے پیروں میں ہی گر پڑتا۔ اس نے دیر تک مجھ سے مصافحہ کیا اور دیر تک بانچیں پھیلائیں، پھر بولا، میں 2 دن سے آپ کے دفتر کے چکر لگا رہا ہوں۔ یہ لوگ مجھے آپ سے ملنے ہی نہیں دیتے۔ کبھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ مصروف ہیں، کبھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ آفس میں نہیں ہیں۔ فون کرتا ہوں تب بھی یہی جواب ملتا ہے۔ گھر پر فون کرتا ہوں تو وہاں بھی آپ موجود نہیں ہوتے۔ یہ لوگ عام طور پر مجھے ہر شخص کی آمد کی اطلاع ضرور دیتے ہیں۔ اس سے ملنے نہ ملنے کا فیصلہ میں ہی کرتا ہوں، لیکن پچھلے 2 دنوں میں واقعی میں بہت مصروف رہا تھا۔ شاید انہوں نے وسیم کی شکل دیکھ کر بھی فیصلہ کر لیا ہو کہ وہ میرا وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں کرے گا۔ میں نے اسے اندر لے جانے کا قطعی کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا اور وہیں کھڑے کھڑے قدرے شارپ لہجے میں کہا، کس لیے ملنا چاہتے تھے؟ کوئی خاص کام تھا مجھ سے؟ وہی مشورہ کرنا تھا نا آپ سے، وہ ہاتھ ملتے ہوئے بے چارگی آمیز سے انداز میں بولا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اس پر ترس بھی آ گیا۔ مشورے کا اتنا سچا طالب میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ذرا نرمی سے کہا، ہاں بتاؤ، مسئلہ کیا ہے؟ وہ تھوک نکل کر بدستور حال ہاتھ ملتے ہوئے بولا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ابا نے مجھے اپنے کاروبار میں نائٹ سپروائزر کے طور پر ملازم رکھا ہوا ہے۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں نے تیزی سے کہا۔ تم اپنا مسئلہ بتاؤ۔ ابا نے اپنے چھوٹے بھائی یعنی میرے چچا کو بھی ملازم رکھا ہوا ہے۔ اس نے گویا ہمت سے کام لیتے ہوئے تیزی سے بولنے کی کوشش کی۔ سارا کیش وغیرہ انہی کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ انتہائی چالاک اور چاپ زبان آدمی ہے۔ ابا ان پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں، ان کی ہر بات مانتے ہیں، لیکن اپنی اولاد پر بھروسہ نہیں کرتے اور نہ ہی اولاد کی بات مانتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ اچھا تو پھر؟ میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ بعض ہول سیلر مال خریدنے کے لیے کارخانے میں ہی آ جاتے ہیں اور نقد ادائیگی کرتے ہیں، وہ ہانپنے کے سے انداز میں بولا۔ اصولاً چھوٹے چچا کو ہر شام تک وصول شدہ رقم دوسرے روز صبح ہی بینک میں جمع کرا دینی چاہیے، لیکن وہ ہفتہ ہفتہ کیش بینک میں جمع نہیں کراتے۔ رقم ان کے میز کے درازوں میں بھری رہتی ہے۔ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میں اپنے لہجے کی بیزاری کو چھپانے میں زیادہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ ممکن ہے تمہارے ابا نے انہیں یہی ہدایت کر رکھی ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ جلدی سے بولا۔ وہ ابا کو بھی چکر دیتے رہتے ہیں، اکاؤنٹ، کیشیئر، سب کچھ وہی ہیں۔ انہیں سب کو چکر دینے کے طریقے آتے ہیں۔ ابا تو ویسے بھی آنکھیں بند کر کے ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ کیش میں مستقل طور پر گھپلا کرتے ہیں۔ یہ مجھے معلوم ہے، لیکن ابا ان کے بارے میں ایک لفظ سننے کو بھی تیار نہیں۔ جو ہی ان کے سامنے چھوٹے چچا کا نام میری زبان پر آتا ہے، وہ زبان بند کر دیتے ہیں۔ وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ میں خود تو نالائق ہوں، کچھ کر نہیں سکتا۔ چھوٹے چچا نے اگر اتنا کام سنبھالا ہوا ہے تو میں ان کے خلاف سازشوں کی فکر میں رہتا ہوں۔ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ابا۔ یار، کیا واقعی وہ تمہارے سکے ابا ہیں؟ میں نے تصدیق چاہی۔ جی ہاں چودھری صاحب، اس کی آواز یکدم بڑھ گئی۔ لیکن باتیں سن کر کوئی یقین نہیں کرتا۔ اس طرح کی باتیں تو ستیلے باپ بھی نہیں کرتے۔ تو پھر تم کیوں فکر میں دبلے ہوئے جا رہے ہو؟ میں نے قدرے بیزاری سے کہا۔ ایسے باپ کا مال جا رہا ہے تو جانے دو۔ کی صرف آواز کی نہیں بھری، آنکھوں سے آنسو بھی جھلکنے لگے تھے۔ وہ ذرا غصیلے لہجے میں فوراً بولا، مال کی فکر کس کمبخت کو ہے؟ میری طرف سے تو چاہے ابا کا سارا مال باڑ میں جائے، ہم کون سا اس مال سے عیش کر رہے ہیں؟ مجھے اس کی فکر نہیں۔ فکر تو مجھے اس بات کی ہے کہ چھوٹے چچا مستقل مال کھا رہے ہیں، لیکن غبن کے چکر میں مجھے پھنسانا چاہتے ہیں۔ غبن کے؟ بلکہ یوں سمجھے مجھ پر چوری کا الزام لگانا چاہتے ہیں۔ مجھے چوری کے چکر میں پھنسا کر وہ اپنے راستے کا یہ کانٹا بھی ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ان کی یہ چال کامیاب ہو گئی تو شاید رفتہ رفتہ وہ مجھے ابا کی نظر میں اتنا برا بنا دیں کہ ہم چھوٹی موٹی سہولتیں اور وراثت وغیرہ سے بھی محروم ہو جائیں۔ تمہارا کیش سے کوئی تعلق ہے جو وہ تمہیں چوری کے الزام میں
پھنسانے کی کوشش کرے۔ میں نے دریافت کیا۔ میں رات کو جا کر اسی کمرے میں بیٹھتا ہوں جہاں وہ اپنی میز کے درازوں میں نوٹوں کی گٹھڑیاں بھری ہوئی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ مشینیں وہاں سے کافی دور لگی ہوئی ہیں۔ رات کو میں 3-4 چکر ان کے پاس لگاتا ہوں، لیکن زیادہ تر دفتر میں ہی بیٹھتا ہوں۔ میرا زیادہ وقت وہیں گزرتا ہے۔ چھوٹے چچا کی حرکات سکنات سے مجھے وہم ہو گیا ہے کہ وہ مجھے چوری کے چکر میں پھانسنے کی تیاریوں میں ہیں۔ بس اتنے سے مسئلے کے لیے تم میرے پیچھے لگ گئے ہو۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، تمہیں کیوں کر یقین ہو گیا ہے کہ تمہارا مسئلہ میں حل کر سکتا ہوں؟ میرا دل کہتا ہے کہ آپ انسانوں کے کام آتے ہیں۔ اتنا بڑا ہونے کے باوجود اپنی مصروفیات میں سے لوگوں کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ وہ بڑی یقین سے بولا، اور جسے آپ اتنا سا کہہ رہے ہیں، مجھ غریب کے لیے وہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ مجھے یقین ہے آپ ضرور میری مدد کریں گے، اور تو کوئی میری بات سنتا ہی نہیں۔ ہاں میرے بھائی، میں ہی سن کر پھنس گیا ہوں، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ وہ شرمیلی سی ہنسی کے ساتھ بولا، مجھے معلوم ہے آپ مذاق میں ایسی باتیں کرتے ہیں، ورنہ حقیقت میں تو آپ کو مجھ سے دلی ہمدردی ہے۔ شاید تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو۔ میں نے ایک اور ٹھنڈی سانس لے کر کہا، چاہتا تو میں یہی ہوں کہ تمہیں اٹھا کر کسی ایسی جگہ پھینک دوں جہاں سے مجھے دوبارہ تمہاری صورت دکھائی نہ دے، لیکن تمہاری صورت دیکھتا ہوں تو ترس آ جاتا ہے۔ آپ مجھ پر رحم کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ ضرور دے گا چودھری صاحب۔ وہ اینک اتار کر سچ مچ زاروں قطار رونے لگا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ رونے کی ضرورت نہیں، میں نے گڑبڑا کر کہا۔ میں تو تمہارے مسئلے کا حل بتانے لگا تھا، تم نے رونا شروع کر دیا۔ اس کے آنسو تقریباً اسی طرح رک گئے جس طرح ٹوٹی بند ہوتی ہے۔ اینک اس نے دوبارہ لگا لی اور پوری طرح میری طرف متوجہ ہوا۔ تو عام حالات میں بھی اس کی آنکھیں پھیلی پھیلی سی ہی رہتی ہیں، لیکن اس وقت تو کچھ اس طرح پھیل گئی تھیں جیسے وہ کانوں سے نہیں بلکہ آنکھوں سے میری بات سنے گا۔ تمہیں تھوڑی سی ہمت سے کام لینا پڑے گا، میں نے کہا۔ تمہارے لیے بہترین رستہ یہی ہے کہ چھوٹے چچا کی سازش کو انہی پر الٹ دو۔ ان کے کچھ کرنے سے پہلے تم ہی کچھ کر گزرو۔ تم جب ڈیوٹی پر پہنچتے ہو تو کیا کمرے میں کوئی ہوتا ہے؟ نہیں، اس نے پر امید انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ کمرے کا تالا میں ہی جا کر کھولتا ہوں، چوکیدار گیٹ پر ہوتا ہے اور ورکر مشینوں پر ہوتے ہیں۔ تم جاتے ہی ان درازوں کا تالا توڑ دو جن میں رقم ہوتی ہے، اور رقم کی گٹھڑیاں اس طرح میز پر سجا دو جیسے کوئی چور ان کو لے جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ کام اس دن کرنا جس دن تمہیں یقین ہو کہ ہفتے بھر کا کیش درازوں میں ہی جمع ہے۔ اس بات کا تو تمہیں اندازہ رہتا ہے نا؟ بہت اچھی طرح، وہ جلدی سے بولا۔ میں دن میں بھی اکثر و بیشتر دفتر جاتا رہتا ہوں، اسی لیے تو چھوٹے چچا کی نظروں میں زیادہ کھٹکنے لگا ہوں۔ میں سب کچھ دیکھتا رہتا ہوں۔ ابا دوسرے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، وہ اس آفس میں کبھی آ کر نہیں جھانکتے۔ میں تمہارے چھوٹے چچا کا فراڈ سمجھ گیا ہوں، میں نے کہا۔ چھوٹے کارخانوں کے حسابات زیادہ پیچیدہ نہیں ہوتے۔ درازے توڑنے سے پہلے تم اس ہفتے کی کیش سیل کا رجسٹر دیکھ لینا۔ اس میں مجموعی طور پر کم رقم کا اندراج ہوگا، جبکہ درازوں میں زیادہ رقم موجود ہوگی۔ بینک میں جمع کراتے وقت چھوٹے چچا فاضل رقم اپنے پاس رکھ لیتے ہوں گے۔ تم رقم جوں کی توں میز پر رکھ دینا اور گھبرائے ہوئے انداز میں اپنے ابا کو فون کرنا کہ جب تم کمرے میں داخل ہوئے تو کوئی شخص درازوں سے رقم نکال کر میز پر جمع کر رہا تھا۔ تم نے اسے للکارا تو وہ کھڑکی سے کود کر بھاگ گیا۔ تھوڑی بہت ایکٹنگ تو تم کر لیتے ہو نا؟ ایکٹنگ تو میں اچھی خاصی کر لیتا ہوں سر، وہ تھوک نکل کر بولا، اور ایک لمحے کے لیے مجھے گمان سا گزرا کہ کہیں اس کا حد سے زیادہ بیوقوف نظر آنا بھی ایکٹنگ ہی تو نہیں تھی۔ بس تو پھر یہ ڈرامہ کر گزرنا، اس سے کم 2 فائدے تو ہوں گے۔ رقم چونکہ ہر حال میں گنی ضرور جائے گی اور حساب کیا جائے گا کہ چور کچھ لے تو نہیں گیا۔ اس سے ایک تو یہ انکشاف ہو جائے گا کہ چھوٹے چچا ہفتہ بھر کیش بینک میں جمع نہیں کراتے۔ دوسرا، وصولی کے رجسٹر کی رقم اور کیش میں فرق ہوگا۔ چچا کی پوزیشن لازماً مشکوک ہو جائے گی۔ بس اتنی سی بات ہے۔ ذرا ہمت کرو گے تو الٹی چال چھوٹے چاچا پر پڑ جائے گی، لیکن پہلے اچھی طرح سوچ لینا کہ یہ کام تمہارے بس کا ہے یا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آ گئی تھی، اور یہ بیوقوفی کی چمک سے مختلف تھی۔ وہ ذرا
تعامل کے بعد اسبات میں سر کھلاتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے میں یہ کام کر ہی لوں گا، کم سے کم چھوٹے چچا کو سبق سکھانے کے لیے تو کر ہی گزروں گا۔ بس تو اب جاؤ، فی الحال تمہارے لیے میرے پاس یہی مشورہ تھا۔ معذرت چاہتا ہوں تمہیں اپنے ساتھ دفتر میں نہیں لے جا رہا، مجھے کچھ ضروری کام کرنے ہیں جن کے لیے مجھے تنہائی کی ضرورت ہے۔ پھر کبھی موقع مناسب ہوا تو چند منٹ بیٹھیں گے، میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، وہ برا منائے بغیر بولا۔ برا منانے کی تو شاید اس میں کسی نہیں تھی، مجھ پر تو آپ کا یہی احسان کافی ہے کہ یہاں کھڑے کھڑے آپ نے مجھ سے اتنی باتیں کر لیں۔ مسافہ کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر تقریباً دوہرا ہو گیا۔ اس بار میں نے اسے کندھے سے پکڑ کر سیدھا کر دیا اور خدا حافظ کہہ کر ہمارے میں داخل ہو گیا۔ اپنے آفس میں جا کر بیٹھتے ہوئے مجھے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ کیتھرین نے بتایا کسی مسٹر ایڈم کا فون ہے۔ میں نے ملانے کے لیے کہا۔ دوسرے ہی لمحے وہی جانی پہچانی سی آواز سنائی دی، احمد شجاع کے ہاں سے ہو آئے۔ میں اندازہ نہیں کر سکا کہ یہ سوال تھا یا بیان، یا پھر محفوظ یہ جتانا مقصود تھا کہ وہ ہر وقت میری نقل و حرکت سے واقف رہتے تھے۔ ہاں ہو آیا، میں نے نرمی سے جواب دیا۔ اس کے بارے میں چھان بین کرنے گئے تھے کہ وہ کس قسم کا آدمی تھا۔ ایڈم عرف ایڈی نے اپنے پرسرار سے لہجے میں اردو میں ہی پوچھا۔ جب تمہیں یہ معلوم ہے کہ میں وہاں گیا تھا تو پھر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کس لیے گیا تھا، میں نے رکھائی سے کہا۔ نہیں، ہمارا آدمی تمہارا اتنا زیادہ قریب نہیں ہو سکا، وہ بولا۔ بہرحال یہ بات زیادہ اہم نہیں ہے، اہم بات یہ ہے کہ وہ باکس ہمیں چاہیے۔ کون سا باکس؟ میں نے حقیقتاً حیرت سے کہا۔ اس نے گویا تحمل سے کام لیتے ہوئے اس سیاہ باکس کے ساخت کی وضاحت کی جو ابھی تک میرے لیے معمہ بنا ہوا تھا، مگر وہ تو فرار ہوتے وقت احمد شجاع ہی کے ہاتھوں میں تھا۔ میں تو اسے بریف کیس سمجھتا تھا، میں نے سادگی سے کہا۔ مجھے تو اس کے بعد شاید تمہارے ہی کسی منحوس آدمی نے حسب معمول گیدڑوں کی طرح پیچھے سے حملہ کر کے بے ہوش کر دیا تھا۔ میرے پاس وہ باکس کہاں سے آ سکتا ہے؟ احمد شجاع کے فرار ہوتے ہی ایک سفید گاڑی تیزی سے اس کے تعاقب میں روانہ ہوئی تھی۔ اس میں وہی نوجوان تھا جو تمہارے سیکورٹی گارڈ کے فرائض انجام دیتا ہے، ہر وقت سائے کی طرح تمہارے پیچھے لگا رہتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ہم اسے نہیں پہچانتے؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔